السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار۔ يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون۔ يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا۔ يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما۔ اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي۔ رب زدني علما، رب زدني علما۔ قال الله تبارك وتعالى في كتابه المجيد: أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم، من همزه ونفخه ونفثه، بسم الله الرحمن الرحيم۔ فمن شرح الله صدره للإسلام فهو على نور من ربه، فويل للقاسية قلوبهم من ذكر الله، أولئك في ضلال مبين۔ میرے عزیز بھائیو، دنیا میں ہر شخص اپنی عزت تکریم چاہتا ہے، اور یہ چاہتا ہے کہ ہر شخص اس کی عزت کرے اور اس کا معاشرے میں ایک مقام ہو۔ یہ انسانی فطرت میں چیز یہ شامل ہے۔ عزت، مقام، تکریم، شرف، یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے جس کو عطا کر دیے جائیں، یہ اللہ کا بہت بڑا انعام ہے۔ لیکن عزتیں کیسے ملتی ہیں، مقام کیسے ملتے ہیں،
اس کے طریقے اور راستے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہی منتخب کیے۔ انسان اپنی کوشش کر رہا ہے، اپنی کاوش میں لگا ہوتا ہے کہ کچھ نے سوچا شاید کہ دنیا کا مال جمع کرنے سے عزت ہے، کچھ کا خیال یہ ہوتا ہے کہ منصب کا مل جانا اس میں بڑی تکریم ہے، اس میں بڑی عزت ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے نزدیک عزتوں والا کون ہے؟ کس کو اللہ رب العالمین عزتیں عطا فرماتا ہے؟ کن کو اللہ رب العالمین دنیا والوں کی نظر میں بڑا باعزت اور باشرف کر دیتا ہے؟ اس کے بارے میں آج میں آپ کے سامنے ایک پوائنٹ ہوں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے دنیا میں اور آخرت میں عزت اور تکریم علم والوں کو عطا کی۔ جن کو اللہ نے علم سے، قرآن و سنت کے علم سے نواز دیا ہے، وہ سمجھے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کو عزت والے لوگوں میں شامل کیا۔ علم، کون سا علم جس کی فضیلت ہے، اور کون سا علم جس کے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طرف سے بہت بڑی بڑی خوشخبریاں بھی، اور جس علم کی بنیاد پر اور جس علم کی بنا پر آج بڑے بڑے ناموں کو یاد کیا جاتا ہے، وہ قرآن و سنت اور قرآن و حدیث کا علم ہے۔ اس کے بارے میں بہت ساری آیات ہیں، بہت ساری بے شمار صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہیں، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کے اقوال ہیں، تاریخ کے اندر بڑے واقعات ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنی کتاب کے اندر واضح فرمایا، فمن شرح اللہ صدرہ للاسلام، جس کا سینہ اللہ تبارک و تعالیٰ اسلام کے لیے کھول دے، جس کا سینہ اللہ کھول دے، کس کے لیے؟ للاسلام، اسلام کو سمجھنے کے لیے، دین کو سمجھنے کے لیے۔ فَهُوَ عَلَىٰ نُورٍ مِّن رَبِّهِ، وہ اپنے رب کی طرف سے ایک واضح روشنی پر آ جاتا ہے، نور پر۔ جس کا سینہ اللہ اسلام کے سمجھنے کے لیے، دین کو سمجھنے کے لیے کھول دیتا ہے۔ اور اس کے مقابلے میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا، فَوَيْلٌ لِلْقَاسِيَةِ قُلُوبُهُمْ من ذکر اللہ، اور ان کے مقابلے میں، علم والوں کے مقابلے میں، جن کو اللہ رب العالمین علم کی روشنی سے روشناس کر دیتا ہے، ان کے مقابلے میں، جن کو اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن اور حدیث پہ دسترس دے دیتا ہے، ان کے مقابلے میں فَوَيْلٌ لِلْقَاسِيَةِ قُلُوبُهُمْ مِن ذِكْرِ اللَّهِ، بربادی اور ہلاکت اور تباہی ہے ان کے لیے جن کے دل اللہ تبارک و تعالیٰ کے ذکر سے، اللہ کے علم سے غافل ہیں۔ ان کے لیے تباہی اور بربادی اور ہلاکت۔ میرے عزیز بھائیوں، ہم جتنی مرضی کوشش کر لیں عزتوں کو بنانے کی، مال اکٹھا کر کے، منصب کی بھوک سے، اقتدار کے بھوکے، یاد رکھو ان لوگوں کی کوئی عزت نہیں ہوتی دنیا معاشرے کے۔ عزت اور شرف والا اللہ کے نزدیک، جو یاد رکھیں جو اللہ کے نزدیک عزت والا ہے، وہ دنیا میں ہمیشہ عزت والا ہو۔ اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا، قُلْ هَلْ يَسْتَوِي الَّذِينَ يَعْلَمُونَ وَالَّذِينَ لَا يَعْلَمُونَ۔ میرے پیارے نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ خود فرما دیں، آپ بتا دیں، اعلان کر کے بتا دیں، هَلْ يَسْتَوِي الَّذِينَ يَعْلَمُونَ وَالَّذِينَ لَا يَعْلَمُونَ، کہ جاننے والے اور نہ جاننے والے کبھی برابر نہیں ہو سکتے۔ علم کو جاننے والے اور علم کو نہ جاننے والے، قرآن کو اور حدیث کو، اللہ تبارک و تعالیٰ کے دین اور شریعت کو جاننے اور سمجھنے والے اور اس سے دور اور اس سے روگردانی اختیار کرنے والے کبھی برابر نہیں ہو سکتے۔ عالم اور جاہل کبھی برابر نہیں ہو سکتے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا،
انما یتذکر اولو الالباب، اللہ تبارک و تعالیٰ کی نصیحتوں کو، اللہ رب العالمین کے علم کو کون حاصل کرتا ہے؟ عقل والے اللہ رب العالمین کے علم کو، اللہ کی نصیحتوں کو یاد رکھتا ہے۔ اللہ اکبر میرے عزیز بھائیو، قرآن و سنت کا علم ضروری، فرض، واجب۔ آج ہم یہ معاشرے کے اندر یہ جہالت کے گھٹا ٹوپ اندھیرے کیوں ہیں؟ کس وجہ سے؟ آج اگر میرے گھر میں 5 6 4 3 بچے ہیں، ہر بچے کے لیے ہمارا صرف یہی ذہن ہے کہ یہ دنیا کا بڑا علوم اور فنون پڑھ کے بڑی بڑی سیٹوں پر بیٹھ جائے، بڑے بڑے عہدوں پر فائز ہو جائے، اس کو دنیا میں جناب عزت دی جائے۔ ہاں میرے عزیز بھائیوں، کوئی ممانعت نہیں ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے کوئی سختی نہیں کی، لیکن یاد رکھیں جو پی ایچ ڈی تک پہنچ جائے، ایم فل تک پہنچ جائے، ٹیکنالوجی ساری سیکھ جائے اور ڈاکٹریٹ کر لے، ساری ڈگریز حاصل کر لے، لیکن اگر وہ قرآن و سنت کے علم سے نابلد ہے، اگر وہ قرآن و سنت کے علم سے دور ہے، اس کو نہیں پتا باپ مر گیا جنازہ کیسے پڑھنا ہے، ماں مر گئی اس کے لیے دعائیں کیسے کرنی ہے، میں نے قبرستان جانا ہے تو کیا کرنا ہے، باپ کے لیے جنازے میں نے کیا کیا دعائیں پڑھنی ہے، اگر وہ ان چیزوں سے خالی ہے، اللہ کی قسم اس کے باپ نے اپنی اور اس کی زندگی کو تباہ و برباد کر دیا، تباہ کر دیا۔ آج آپ دیکھ لیں بڑے بڑے ڈگری ہولڈر کیا نماز کا پتہ نہیں، نماز پڑھنے کا پتہ نہیں، نماز جنازہ باپ کی نماز جنازہ ہے، وہ بھی گھڑی پہ ٹائم دیکھی جا رہا ہے، مولوی صاحب کیوں دیر کر رہے ہو، جلدی کرو میرے کام بڑے ہیں، میں نے بھی دنیا والوں کو آخر جا کے ٹائم دینا ہے، میرے بھی دنیا کے معاملات ہیں۔ اگر یہ قال اللہ قال رسول پڑھا ہوتا، اگر اللہ اور اللہ کے احکامات کو پڑھا ہوتا، جس کے دل کی اتھا گہرائیوں سے باپ کے لیے دعائیں نکلتی تھی، اللہم اغفر لی ابی، اللہم اغفر لہو ورحمہ، اللہ اس میرے باپ کی بخشش فرما دے، اللہ اس کے اوپر رحم کر دے۔ 40 50 100 200 1000 بندہ جنازہ پڑھنے کے لیے آیا ہے، جو دعا بیٹے کے دل سے نکلتی ہے وہ کسی دوست کے دل سے نہیں نکلتی، جو دعا اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو رشتے قائم کیے ہیں، جو دعائیں اس وقت تڑپ کے ساتھ اور لگن کے ساتھ وہ کر سکتے ہیں، ان کے علاوہ کوئی اور نہیں کر سکتے۔ دوری کس چیز سے ہے؟ قرآن و سنت کے علم سے دوری ہے۔ آج اگر بتاؤ نا کہ میں اپنے بیٹوں کو حفظ کروا رہا ہوں، میں اپنے بچوں کو قرآن و سنت کی تعلیم دے رہا ہوں، تو وہ آگے سے ڈھیلا سا منہ کر کے کہتے ہیں دیکھ لیں معاشرے میں مولویوں کی عزت نہیں ہے، معاشرے میں ان کا کوئی مقام نہیں ہے۔ ہم کہتے ہیں اللہ سے ڈر جاؤ، معاشرے والوں کا مقام کوئی اہمیت نہیں رکھتا، آسمانوں والے رب کی نظر میں جس کی اہمیت ہوتی ہے اس کے کیا کہنے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ان کو عزتیں دے گا، اللہ رب العالمین ان کو دنیا میں بھی عزتیں دے گا، اور دنیا اور آخرت دونوں اللہ ان کی بنا دے گا۔ ان کے لیے جو قرآن و سنت کا علم پڑھیں گے، عمل کریں گے، اللہ کے دین کی دعوت۔ نہ گھبرایا کرو، بڑے بڑے خواب دیکھیں، کوئی حرج نہیں ہے، لیکن میرے عزیز بھائیوں آج یہ ہماری نسل جو بڑی ہو رہی ہے، اور یہ جو خطرناک ترین دور ہے، خطرناک ترین وقت، اس وقت جو انتہا قسم کے خطرناک حالات جو پیدا ہو رہے ہیں، اللہ جانتا ہے کہ پہلے جوان بچوں کو بڑی بڑی باتوں کا پتہ نہیں ہوتا تھا، آج چھوٹی چھوٹی پیون جو چھوٹے بچے ہیں، چھوٹی عمر کے بچے ہیں، آج ان کے ہاتھوں میں یہ شیطانوں نے ایسے، ابلیسوں نے ایسے آلے دے دیے ہیں کہ آج یہ شروع سے ہی، بچپن سے ہی اللہ تبارک و تعالیٰ کے دین کے باغی بن رہے ہیں۔ اور میں اکثر کہتا ہوں کہ بچے گا وہ جو قرآن و سنت کا علم پڑھے اور پڑھائے گا، صرف وہ بچے گا۔ یہ جو سوشل میڈیا کی بدتمیزی ہے نا، اس نے نسلیں تباہ کر دینی ہیں، نسلیں۔ بچوں سے پوچھو، بتاؤ نماز کا سبق سناؤ، بتاؤ تاریخ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کے چیپٹر کون سے، بتاؤ ابو بکر عمر عثمان غنی کون تھے، نہیں پتہ ان بچوں کو آج۔ کس وجہ سے؟ آج ہمارے سکولوں میں، آج ہمارے کالجز یونیورسٹیز کے اندر کیا ہے؟ اگر آج اللہ، میں کہتا ہوں کہ اللہ جزائے خیر دے اس شخص کو جس نے اب ترجمہ القرآن کی کلاسز کا باقاعدہ آغاز کر دیا ہے،
اور میں پڑھا رہا ہوں الحمدللہ فرسٹ ایئر کے اندر سورۃ البقرہ ہے، آل عمران ہے، انفال ہے، توبہ ہے۔ انشاءاللہ اللہ تبارک و تعالی توفیق دے گا ہمیں بھی اور ان بچوں کو بھی قرآن سیکھنے کی۔ میرے عزیز بھائیوں، بچپن سے اگر آپ آج اپنے بچے کو قرآن کی تعلیم پہ لگا دیں گے، انشاءاللہ مایوسیاں چھوڑ دیں۔ او بھائی، قرآن و حدیث کی تعلیم پڑھنے والا بچہ، قرآن و حدیث کی تعلیم پڑھنے والا بچہ، اللہ جانتا ہے میں اللہ کے گھر میں کھڑے ہو کے آپ کو گارنٹی دیتا ہوں انشاءاللہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے یہ گارنٹی اور اللہ کے رسول کی طرف سے یہ گارنٹی ہے، اللہ کبھی اس کو ذلیل و خوار نہیں کرے، کبھی اس کو ذلیل و خوار نہیں کرے۔ اللہ کا وعدہ ہے۔ اللہ اکبر۔ کون ہے علم پڑھنے والے؟ کیا فضیلت ہے ان کی، کیا شان و شوکت ہے ان کی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے نا اپنی کتاب قرآن مجید کے اندر کیا فرمایا؟ شہید اللہ انہ لا الہ الا ہوا والملائکۃ۔ اللہ اس بات کی گواہی دیتا ہے۔ کون گواہی دیتا ہے؟ اللہ اس بات کی گواہی دیتا ہے کہ اللہ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں ہے۔ اپنے معبود ہونے کی گواہی کون دیتا ہے؟ اللہ نے فرمایا میرے معبود برحق ہونے کی گواہی کون کون دیتا ہے؟ شاہد اللہ انہ لا الہ الا اللہ۔ ایک تو اللہ خود گواہی دیتا ہے کہ اللہ کے علاوہ کوئی عبادت کے لائق نہیں، ایک اللہ ہی سب کچھ ہے، ایک اللہ ہی سب کو عطا کرنے والا ہے، ایک اللہ ہی معبود برحق ہے۔ اور اللہ نے فرمایا والملائکۃ، اور اللہ کے ساتھ اللہ کے فرشتے بھی یہ گواہی دیتے ہیں کہ اللہ تو ہی معبود برحق ہے۔ اللہ کے فرشتے، اور تیسرے نمبر پہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے وَأُولُو الْعِلْمِ قَائِمًا بِالْقِسْطِ، اور علم والے جن کو اللہ نے علم عطا کیا ہے، جن کو اللہ رب العالمین نے قرآن و سنت کی روشنی عطا کی ہے، اللہ رب العالمین نے اپنے اور فرشتوں کے ساتھ ان کو بھی شامل کر لیا۔ وہ قرآن و سنت کا علم پڑھنے والے، وہ بھی اس بات کی گواہی دیتے ہیں کہ اللہ کے علاوہ کوئی عبادت کے لائق نہیں۔ اتنی شان ہے جس بات کی گواہی اللہ دے رہے ہیں، اللہ کے فرشتے دے رہے ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے ساتھ علم والوں کو بھی شامل کیا ہے۔ اس بات کی گواہی علم، قرآن و سنت کا علم رکھنے والے وہ بھی اس بات کی گواہی دیتے ہیں۔ اور آج ہم کیا کہتے ہیں کہ جناب فلاں بندہ ہے نا، اس کی تو اللہ نے بانہ پھاڑ لی ہے، بڑا رزق ہے اس کے پاس، بڑی دولت ہے اس کے پاس، بڑی ٹھاٹ باٹ ہے اس کے پاس، بڑے مرکز زمینوں کے ہیں اس کے پاس، بڑا جناب اس کے پاس بینک بیلنس جمع کیا ہو، بڑی اللہ کی خیر، اللہ کی خیر ہے کوئی شک نہیں۔ لیکن اللہ کے پیارے نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا؟ من یرید اللہ بہ خیرا یفقہہ فی الدین۔ اللہ تبارک و تعالیٰ جس سے بھلائی کا ارادہ کرے، اللہ جس کے ساتھ خیر کا ارادہ کرے، اللہ تبارک و تعالیٰ جس کے ساتھ محبت کا ارادہ کرے، اللہ رب العالمین جس کو اپنے قریب کرنے کا ارادہ کرے، اللہ تبارک و تعالیٰ جس کے لیے دنیا میں محبت کا اعلان کرنا چاہیں، جس کو اللہ بھلائی دینا چاہیں، یفقہہ فی الدین۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ تبارک و تعالیٰ اس بندے کو اپنے دین کی سمجھ عطا فرما دے، اللہ اس کو دین کی سمجھ عطا کر دے۔ دنیا کا مال نہیں اللہ دیتا، جس کے ساتھ اللہ بھلائی کرنا چاہیں اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو دین کی سمجھ دیتے ہیں۔ جس کو اللہ دنیا کا مال دیتا ہے وہ فکر کر لے میرا رب مجھے اتنا مال کیوں دے رہا ہے، میں قیامت والے دن کہیں اس کا حساب دیتے دیتے پھنس نہ جاؤں۔ او بھائی سوال ہوگا، پیارے نبی علیہ السلام نے فرمایا قیامت کے دن اللہ پوچھے گا بتا مجھے تو نے مال کمایا کیسے کمایا اور کہاں پہ خرچ کیا۔ ایک ایک پائی کا حساب دینا پڑ گیا۔ یہ کروڑوں اور اربوں کے مالک جو آج بڑے بڑے خواب دیکھ رہے ہیں کہ جناب دنیا کے امیر ترین لوگوں میں نمبر 1 پہ پہلے نمبر پہ میں آنا چاہتا ہوں، اسی سٹرگل میں اور اسی کوشش اور کاوش میں ساری زندگی لگا دیتا ہے کہ جناب آؤ اپنے بیٹوں کو امیر کر جاؤ، بیٹوں کی اولادوں کو امیر کر جاؤ۔ یاد رکھو میرے عزیزو، وہ آسمان والا رب ہے، وہ اگر کسی کو امیر نہ کرنا چاہے، ایک
پل میں کر سکتا ہے۔ اگر کسی بادشاہ کو بادشاہ کی کرسی سے اتار کے ملک بدل کرنا چاہے، 1 سیکنڈ لگاتا ہے۔ وہ پوری دنیا کے اندر حکومتیں کرنے والوں کو اللہ رب العالمین پانی کے اندر غوطے دے دے کے اللہ ان کو ہلاک کرنے والا ہے۔ یاد رکھو یہ امارت اور غربت یہ صرف اللہ کے ہاتھ میں ہے۔ ہاں آج ہم اگر اللہ تبارک و تعالیٰ کے دیے ہوئے اس علم سے آج ہم فائدہ مند ہو جائیں گے، ہماری اولادیں بھی سمجھ جائیں گی اور اولادوں کی اولادیں بھی سمجھ جائیں گی۔ اور میرے عزیز بھائیو، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی بڑی فضیلت بیان کی ہے، قرآن و سنت پڑھنے والوں کی بڑی فضیلت ہے۔ اب ہم سوچیں کہ جناب اتنی عمریں ہو گئی، اب ہم کیا کریں؟ ڈھونڈو اپنے علاقے میں، اپنے قرب و جوار کی مساجد کے اندر کہاں پہ درس چل رہا ہے، کہاں پہ تفسیر کا درس ہو رہا ہے، کہاں پہ ترجمہ القرآن چل رہا ہے، کہاں پہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث پڑھائی جا رہی ہے۔ ان دروس کے اندر شامل کرو اپنے آپ کو، اللہ اکبر، اپنے آپ کو دین کا طالب علم بنا لو۔ کوئی 70 سال کا ہے، کوئی 100 سال کا ہے، کوئی 50 سال کا ہے، کوئی 25-30 سال کا ہے، وہ ارادہ کر لے اللہ مجھے تو دین کا طالب علم بنا لے۔ جب وہ یہ ارادہ کرے گا، اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کے لیے کیا خوشخبری دی ہے؟ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان سے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، من سلک طریقا یلتمس فیہ علما سہل اللہ لہ طریقا الی الجنہ۔ جو ایسا راستہ اختیار کر لے، جو ایسا ٹائم اختیار کر لے، جو ایسی گلی اختیار کر لے، جو ایسی مسجد اختیار کر لے، جو ایسی مجلس اختیار کر لے، سلک فیہ علما، کہ جس کا تعلق علم کے ساتھ ہے، قرآن و سنت کے علم کے ساتھ ہے، اللہ اس کی جنت کے راستوں کو آسان کر دے گا۔ من سلک طریقا یلتمس فیہ علما، لازمی نہیں ہے کہ آپ جناب مدرسے میں جائیں، داخلہ لیں، وہاں پر جناب آپ کہیں کہ میں کاروبار کروں۔ مولوی صاحب کو تو اور کام کوئی نہیں، جناب ہمارے کاروبار کون کرے گا، ہماری دکانیں کون چلائے گا؟ اللہ کی قسم یہ بہانے نہیں ہیں، یہ بہانے اپنے گھڑے ہوئے ہیں، ہم نے خود بنائے ہیں، یہ خود ساختہ بہانے ہیں، ہیلے ہیں ہماری طرف سے۔ آپ رات کو بیڈمنٹن کھیل سکتے ہو، آپ رات کو بڑی بڑی لائٹس لگا کے کرکٹ دفع کر سکتے ہو، آپ رات کو بیٹھ کے تاش کھیل سکتے ہو، آپ رات کو بیٹھ کے گندی مجلسیں اٹینڈ کر سکتے ہو، آپ رات کو ٹائم ضائع کرتے ہو۔ مسجدوں میں جا کے پتہ نہیں کر سکتے کس مسجد کے اندر قرآن پڑھایا جا رہا ہے، کس مسجد کے اندر حدیث پڑھائی جا رہی ہے۔ ان مسجدوں کے اندر خالی جگہ پڑی ہیں، لوگ موجود نہیں ہیں، وہی بیچارے چند پرانے طالب علم، وہ بزرگ جن کو بڑا شوق ہے۔ انشاءاللہ میں اللہ کے گھر میں کھڑے ہو کے الحمدللہ یہ بات دعوے سے کرتا ہوں کہ جو قرآن حدیث کی کا علم پڑھتے ہوئے فوت ہو گیا، انشاءاللہ اللہ اس کو بغیر حساب کے انشاءاللہ اپنی جنت میں داخل کرے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے، من سلک طریقا، جس نے علم کا راستہ اختیار کیا، قرآن و سنت کے علم کا راستہ اختیار کیا، اللہ اس کی جنت میں جانے کے راستوں کو آسان سے آسان ہی کرتا چلا جائے۔ اللہ اکبر۔ اور اس کے علاوہ فضیلت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، پیارے نبی علیہ السلام نے فرمایا، وَإِنَّ الْمَلَائِكَةَ لَتَضَعُ أَجْنِحَتَهَا رِضًا لِطَالِبِ الْعِلْمِ۔ علم حاصل کرنے والا، قرآن و سنت کا علم، اس کا شوق رکھنے والا، اس کی کلاس کی طرف جانے والے کے لیے راستوں میں اللہ کے فرشتے اس کے پاؤں کے نیچے اپنے پروں کو رکھ دیتے ہیں۔ ہاں او بھائی، آج ایم ایل اے ایم پی اے آئے کسی کے پروگرام میں، کسی کے پاس آئے تو جناب اس کی آؤ بھگت کیسے کی جاتی ہے؟ قالین بچھا دو، سرخ رنگ کا قالین بچھاؤ، پھول کی پتیاں دے کے بچوں کو کھڑا کر دو، اس کی عزت افزائی ہے، کریں عزت، کوئی حرج نہیں ہے۔ لیکن ذرا یہ بھی تو سوچ لو، قرآن و سنت پڑھنے والوں کے لیے آسمان کے فرشتے اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم سے اپنے پروں کو ان کے پاؤں کے نیچے بچھا دیتے ہیں۔ ہم خاموشی سے گھر سے آ رہے ہوتے ہیں، ہمیں کوئی پتہ نہیں، آسمان والے رب کے فرشتے سبحان اللہ، اور قدوسی فرشتے جن کی شان و شوکت کے کیا کہنے، اور جو دعائیں کرے رب ان کی دعاؤں کو رد نہ کرے، سبحان اللہ، یفعلون ما یؤمرون، وہ کرتے ہیں جو ان کا رب ان کو حکم دیتا ہے۔ ایک بھی اللہ کی نافرمانی نہ کرنے والے، سبحان اللہ، وہ ان کے لیے آج اگر کوئی نیک صالح بزرگ آج اگر ہمارے استقبال کے لیے کھڑا ہو، آج اگر ہمیں سینے سے لگائے
اٹھائے، ہم جناب پھولے نہیں سماتے، بڑا جناب نیک آدمی آج مجھے ملا ہے، یا کوئی بڑا ڈگری ہولڈر یا کوئی بڑا جناب منصب پر فائز بندہ ہمارے استقبال کے لیے کھڑا ہو جائے، ہم جناب سب کو بتائیں گے۔ آج MNA صاحب نے مجھے خود جناب ریسیو کیا ہے، آج MP صاحب نے آگے سے آ کے میری گاڑی کا دروازہ کھولا ہے، جناب یہ میری تصویریں بناؤ، یہ فیس بک پہ چڑھا دو۔ کیوں؟ کس لیے کہ جناب وزیر مجھے ملا ہے، آج مشیر مجھے ملا ہے، آج MP MNA مجھے ملا ہے۔ وہ اللہ کے بندوں کبھی سوچ کرو، کبھی غور تو کرو، اللہ کے گھروں میں قرآن پڑھایا جا رہا ہے، ہم جناب آرام سے اپنی مجلسوں کو نہیں چھوڑ رہے، کیا پتا کہ ہماری موت اس گندی مجلس میں ہو جائے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے، یاد رکھنے والی بات ہے، قیامت کے دن پیارے نبی علیہ السلام نے فرمایا کل قیامت کے دن جو بندہ جسی حالت میں مرے گا اسے اسی حالت میں کھڑا کیا جائے گا۔ اللہ رب العالمین ہمیں اگر موت ہی قرآن کی تعلیم کے درس میں اس کی مجلس میں دے دے، کل قیامت کے دن اس قرآن کی مجلس سے اٹھیں گے تو اللہ تبارک تعالیٰ مجھے بتائیں ہم سے کوئی حساب لے گا؟ نہیں۔ میرے عزیزو آئیے ہم آپ کو اس مسجد کے اندر دعوت دیتے ہیں، ہم دوبارہ میں بار بار آپ کو یاد کرواتا ہوں، میرے نظر میں سارے بھائی بیٹھے ہیں، مجھے پتہ ہے ایک ایک بندے کون کہاں سے آتا ہے، کتنی دور ہے مسجد سے، گھر کتنی دور ہے، یہ قریب قریب بیٹھنے والے لوگ اس بہت بڑی اللہ تبارک و تعالیٰ کی نعمت سے محروم ہیں۔ آ جاؤ، آج ہم آپ کو بلا رہے ہیں، دعوت دے رہے ہیں، کل قیامت کے دن جب ان بزرگوں کے سروں پہ انشاءاللہ تاج ہوں گے سننے کے قرآن کی تعلیم پڑھنے والوں کے، اس وقت پچھتانے سے کچھ نہیں ملے گا یارو، کچھ نہیں ملے گا۔ آج موقع ہے، آج میرے یہ بھائی بیٹھے ہیں ماشاءاللہ، اللہ ان کو جزائے خیر عطا فرمائے، دوسری بار اللہ کے قرآن کی تفسیر مجھے حکم دیا ہے انہوں نے کہ دوبارہ پڑھیں، ہم دوبارہ قرآن کی تفسیر، ایک بار انہوں نے سن لیا پڑھ لیا لیکن الحمدللہ دوبارہ پھر سن رہے ہیں۔ کیا ہے؟ نیت ہے انشاءاللہ کہ اللہ تیرے دین کی طالب علمی میں ہم تیرے پاس پہنچ جائیں، تیرے پاس پہنچ جائیں، اللہ کے دین کا علم حاصل کرتے کرتے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بازاروں میں نکل جاتے اور بازاروں میں اعلان کیا کرتے، آ جاؤ اللہ کے گھر میں میراث تقسیم ہو رہی ہے، اللہ کے گھر میں محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وراثتیں تقسیم کر رہے ہیں، میراث تقسیم ہو رہی ہے، اللہ کے گھر میں تقسیم ہو رہی ہے۔ سبحان اللہ، لوگ جا کے دیکھتے ابو ہریرہ کیا ہے، او اللہ کے بندو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بات تو سنو، کیا فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے، ان العلماء ورثۃ الانبیاء، کہ یہ جو علم حاصل کرنے والے یہ انبیاء کے وارث ہیں، یہ انبیاء کے وارث ہیں، اور انبیاء درہم و دینار نہیں چھوڑ کے جاتے، انبیاء اللہ تبارک و تعالیٰ کا دیا ہوا علم چھوڑ کے جاتے ہیں، اور جو اللہ رب العالمین کے رسولوں کا دیا ہوا علم اور اللہ کی طرف سے دیا ہوا علم حاصل کرے گا اس کو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا وارث ہونے کی ڈگری دے دی ہے۔ ہاں کیا ہو؟ ابو ہریرہ فرماتے ہیں اللہ کے گھر میں وراثت تقسیم ہو رہی ہے، کس چیز کی وراثت؟ علم کی وراثت۔ اللہ اکبر۔ اور پھر پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وَإِنَّ الْعَالِمَ لَيَسْتَغْفِرُ لَهُ مَنْ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، کہ علم حاصل کرنے والے کے لیے آسمانوں اور زمین میں جو بھی ہے، کس کے لیے بھائی؟ غور سے بیٹھے بھائی، علم حاصل کرنے والوں کے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا؟ جو آسمانوں میں ہے، جو زمین میں ہے، اس کے لیے بخشش کی دعائیں مانگو۔ اللہم اغفر لہو، یا اللہ اس کو معاف کر دے، یا اللہ اس کو بخش دے۔ کس کو؟ جو اللہ کے قرآن کو سیکھنے والا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کو سیکھنے والا، اس کے لیے۔ ہاں اور جناب پیارے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا وَإِنَّ فَضْلَ الْعَالِمِ عَلَى الْعَابِدِ، إِنَّ فَضْلَ الْعَالِمِ عَلَى الْعَابِدِ كَفَضْلِ الْقَمَرِ لَيْلَةَ الْبَدْرِ عَلَى سَائِرِ الْكَوَاكِبِ۔ سبحان اللہ۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایک عالم جو قرآن و حدیث کا علم رکھنے والا ہے، ہاں او بھائی آج ہم تو علماء کی جس طرح قدر کر رہے ہیں نا، پتہ ہے ہمیں، علماء کی قدر کرو۔ یہ موضوع ہے انشاءاللہ اگلے جمعے میں اس کو ٹچ کروں گا، اور تیار ہو کے آئیے گا، ٹھیک ہے؟ دماغوں سے ناراضگیاں نروتیاں ختم کرو، علماء کرام کی قدر کرو۔ آج علماء کرام کی بے عزتی کرنا اور ان کی غیبت کرنا
میں نے ایک شیخ کا مقالہ پڑھا عربی کے اندر، انہوں نے لکھا لحوم العلماء مسمومۃ، کہ علماء کرام کا گوشت زہر آلود ہے۔ کیا مطلب ہے؟ اللہ اکبر، کہ اگر تم ایک عام آدمی کی غیبت کرتے ہو تو گویا کہ تم عام گوشت کھاتے ہو، بھائی کا، مردہ بھائی کا، اور اگر تم کسی عالم کی غیبت کرتے ہو گویا کہ گوشت بھی کھاتے ہو اور ساتھ زہر بھی کھا رہے ہو۔ علماء کرام، مسجدوں کے امام، مسجدوں میں درس دینے والے، مسجدوں کے اندر قرآن پڑھانے والے اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے پیارے نبی کی حدیث پڑھانے والے، ان کے ساتھ بات کرنے کا طریقہ بھی ہونا چاہیے۔ یہ ہمارے لہجے بڑے خطرناک ہیں۔ کون ہے یہ؟ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان فضل العالم علی العابد، ایک عالم دین کی فضیلت ایک عبادت کرنے والے پر کیسے ہے؟ ایک بندہ ساری رات عبادت کرتا ہے اور ایک عالم ساری رات سو جاتا ہے، فرض پڑھ کے سو جاتا ہے۔ عبادت کرنے والا ساری رات عبادت کرتا رہے اور عالم ساری رات سویا رہے، عالم اس سے فضیلت والا ہے، عالم فضیلت والا ہے۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا علی العابد کفضل القمر لیلۃ البدر، 14ویں چاند کے 14ویں رات کے چاند کی جس طرح فضیلت سارے ستاروں پر ہے، اس طرح ایک عالم کی فضیلت عابدوں پر اس طرح۔ یہ قرآن کے عالم ہیں۔ ہم تذکرے لے کر بیٹھ جاتے ہیں، وہ فلاں مولوی، وہ کسی مسئلہ کا کیوں نہ ہو، وہ فلاں مولوی بدعتی مشرک فلاں، وہ مولوی، وہ گستاخ رسول، نعوذ باللہ۔ میرے عزیز بھائیو، اپنی زبانوں کو کنٹرول میں رکھیں، بڑا کنٹرول کریں اپنی زبانوں کو۔ ہاں، علماء کرام آپس میں ایک دوسرے کی اصلاح کریں، لیکن خدا کے لیے اپنی زبانوں کو علماء کرام کے خلاف مت استعمال کریں، کسی غلطی پر نہ ہو۔ اتنی فضیلت ہے اللہ تبارک و تعالیٰ نے دی ہے۔ ایک عالم کی فضیلت عابد پر کتنی زیادہ ہے، جس طرح چمکتا ہوا چاند جو جناب واضح نظر آتا ہے، واضح نظر آ رہا ہے۔ اللہ اکبر، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس طرح اس کی فضیلت ہے نا، جس طرح وہ ستاروں میں چمک رہا ہے، اس طرح ایک عالم کی عابد پر فضیلت ہے۔ تو میرے عزیز بھائیو، آج تہیہ کر لیں انشاءاللہ۔ بچوں کو تو ہم نے پڑھانا ہی پڑھانا ہے، بچوں کو علم قرآن و سنت کا علم پڑھا دو۔ اللہ رزق دینے والا ہے، ہو بھائی ان کی روزیوں کے لیے پریشان نہ ہوا کریں۔ پتہ نہیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کی قسمت میں آپ سے کہیں زیادہ لکھا ہو اور قرآن اور حدیث کا علم نہ پڑھایا تو قیامت کے دن کہیں یہ ہمارے لیے وبال جان نہ بن جائیں، اور خود اپنے آپ کو بھی اللہ کے علم کے لیے، قرآن کی تعلیم کے لیے وقف کر دیں۔ بھائی میں آپ سے گزارش کرتا ہوں، ہم یہاں پر فیس نہیں لیتے۔ کوئی کالج کا، کوئی سکول کا اگر کوئی پرنسپل کسی کے پاس جائے تو کہے بچہ داخل کراؤ، اسے پتہ ہے کہ جناب اس کو تعلیم کی فکر نہیں ہے، اس کو پیسوں کی فکر ہے۔ ہمیں پیسوں کی ضرورت نہیں ہے، تو نے کوئی فیس رکھی ہے؟ ہم نے کوئی فیس نہیں رکھی، ہم نے کوئی فیس نہیں۔ ہم تو بھائی اللہ تبارک و تعالیٰ کی رضا چاہتے ہیں، اور ہم چاہتے ہیں جس طرح ہم یہاں اکٹھے ہیں اللہ کی جنتوں میں اکٹھے ہو جائیں۔ انشاءاللہ اللہ ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ آخر دعوانا الحمدللہ۔ الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، اشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله۔ اللهم صل على محمد وعلى ال محمد كما صليت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد۔ اللهم بارك على محمد وعلى ال محمد كما باركت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد۔ اللهم ارحم على حالنا ولا تنظر الى سوء اعمالنا، ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم، وصلى الله تعالى على خير خلقه محمد وآله وصحبه اجمعين برحمتك يا ارحم الراحمين۔